جی اس وقت میں موجود ہوں پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے پاکستان کے مرکزی دفتر میں۔ پاکستان میں کوئی بھی آفت ہو یا مصیبت، زمینی مصیبت آ جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاک سول سولجر آرگنائزیشن عوامی خدمت میں پیش رہتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے بانی اور چیئرمین حاجی تاج محمد خان صاحب۔ ان سے پوچھیں گے ایسا بتائیے گا کہ اس آرگنائزیشن کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور آپ کتنے سالوں سے جو ہے یہ عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارا مرکزی دفتر میں تشریف لائے۔ الحمدللہ ہمارا پاک سول سولجر وہ کردار ادا کیا کہ کسی تنظیم نے آج تک کس نے ادا نہیں کیا، کیونکہ جس طریقے سے متاثرین کے لیے جہاں پہ تھانوں میں انصاف دلانا، جہاں پہ ایسا لوگ غریب طبقہ ہے، یقین کرو کہ ہمارا پاک سول سولجر نے اس غریب، کیونکہ وکیل کے لیے تو فیس چاہیے، ہم نے ہمارا پاک سول سولجر کی طرف سے ہمارا جو لیگل ایڈوائزر ہے ہمارا ملک کاشف صاحب، اس نے بہت کیس اس طریقے سے لڑا ہے کہ ہم نے غریبوں کے لیے بلوچستان کا اندر، KPK کا اندر، صوبہ سندھ کا اندر ہم نے ایسا جگہ نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ تحصیل دیپالپور میں ہم نے فری میڈیکل کیمپ، وہ کافی سارا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے، کم از کم ہم نے پورا پاکستان میں جو متاثرین کے لیے ہم نے 6,500 خاندان کے لیے ہم نے راشن پہنچایا۔ یہ ہمارے پاس اس کا ID کارڈ، ہمارے پاس پورا ڈیٹا اس کا موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا پاک سول سولجر یہ وہ ایک ادارہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا دور ہے، کسی چھپا ہوا نہیں ہے کہ ادارے نے اس ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اور پھر دوسرا میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا پاک سول سولجر ہمارا پاک فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈا ہمارا سیاستدان نے کیا، اور پاک سول سولجر نے منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج نہیں تو پاکستان میں نہیں رہیں گے۔ اور باقی میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مقاصد اور جو ہمارا منشور ہے، کیونکہ ہم نے تمام اداروں سے محبت کرتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، ہم عدلیہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جتنے بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ میں پاکستان میں ایک مثال قائم کروں گا کہ آج تک ایسے ایک تحریک اور ایسے ایک تنظیم نہیں نکلا ہے کہ تمام اداروں سے محبت کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کو جس طریقے سے سیاستدان نے اپنا مقاصد کے لیے استعمال کیا، میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے انشاءاللہ پاک سول سولجر موومنٹ اینڈ آرگنائزیشن وہ انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے، پاک فوج کے ساتھ بھی شانہ بشانہ رہیں گے انشاءاللہ سول سولجر کا طرح۔ کیونکہ ہمارا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سولجر کا نام کیوں آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھا ہے، کیونکہ ہم سویلین ہیں، سولجر ہمارا ہے الحمدللہ، ہمارا فائٹر ہے، پاک فوج ہے، کیونکہ سویلین جو ہے نا، سول بھی جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں کہ اپنا فوج کا ساتھ بغیر تنخواہ، بغیر کچھ، الحمدللہ ہمارا پاک سول سولجر اپنا اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہمیشہ میں یہ ترجیح ہے کہ میں پورا پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہم نے اویئرنیس جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، اور میرے ایک اپیل ہے نوجوان طبقے سے، ہمارا یوتھ سے، کہ بھائی ہمارا جو تحریک ہے پاک سول سولجر موومنٹ اینڈ آرگنائزیشن، اس میں ہمارا ساتھ بھرپور شرکت کرے اور آ جائے، کیونکہ پاکستان میں ایسا پلیٹ فارم اور نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بار بول چکا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا کو کوئی پیسوں اور دنیا دولت کے لیے کوئی تنظیم یہ بنیاد ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ خالی دل میں ایک درد ہے اس مظلوم عوام کے لیے، کیونکہ اس مظلوم عوام کو ہمیشہ ہر بندے نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ سیاستدان نے جس طریقے سے ہمارے یہ 25 کروڑ عوام کو ارغمال بنایا، اور مہنگائی کے لپیٹ میں لوگ خودکشیاں کے لیے تیار ہے، یقین کرو کہ لوگوں نے موبائل سیل کر کے، لوگوں نے گھروں میں موٹر سائیکل سیل کر کے اپنا جو ہے نا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں ایک بار بتاؤں نا، ایسے تحریک کی ضرورت ہے یا نہیں اس پاکستان میں؟ ضرورت ہے نا۔ الحمدللہ پاک سول سولجر کا جو بانی چیئرمین ہے وہ کبھی بھی پیسوں کا، اقتدار کا خواہش نہیں رکھتا ہے، اور انشاءاللہ یہ مثال میں قائم کروں گا پورا پاکستانیوں کو، کیونکہ جس ٹائم میں نے یہ خواہش کر دیا اور میرے کو جو ہے نا یا پیسوں کا اقتدار یا جو ہے نا کوئی شوق یہ بلڈنگوں کا، انشاءاللہ یہ شوق میرا نہیں ہوں گے، سمجھے کہ اسی دن پھر میرے کو پھانسی چڑھا دی کہ بھائی چیئرمین نے جو ہے نا یہاں پہ، یہ میں اتنا بڑی بات کروں گا یہاں پہ کیونکہ یہ میڈیا میں ہے، کہ میں بولا ہوں کہ میں جب پیسوں کا اور میں لالچ کروں گا، اور کسی جس طریقے سے ہمارا حکمران یہاں سے لوٹ کر کے اور جو ہے نا یا باہر جو ہے نا اپنا اثاثے بنا لیا اپنا، انشاءاللہ پاک سول سولجر کو جو بانی چیئرمین ہے یہ یاد رکھ لے، وہ انشاءاللہ یہ میڈیا میں کر کے آپ، کیونکہ یہ جو ہے نا ریکارڈ میں ہوتا ہے، یا 10 سال بعد بھی نکالو یہ آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرا وعدہ اس عوام سے کہ میں ایک سادگی، ایک عاجزی، کیونکہ ہمارا ملک کو ہمیشہ تکبر لے کے گیا، ہمارا ملک کو جو ہے نا تکبری نظام لے کے گیا، ہر بندہ تکبر میں، جیسا آپ دیکھ لو میرا دوستو، میرا پاکستانیوں، کہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ جس طریقے سے باہر ملک میں کہ وزیر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، پیادل گھوم رہے، ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھ لو کہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزیر کے پیچھے 50 گاڑیاں گھوم رہا ہے، یہ پیسہ کس کا ہے؟
یہ پیسہ ہماری اس مظلوم عوام کا ہے. افسوس میرا یوتھ نوجوان سے میرا اپیل ہے کہ یہ آپ ہمارے میں شعور آنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم پڑھا لکھا باشعور نہیں ہے، کب تک اور استعمال ہو جاؤ گی؟ کب تک اس ملک کو جو ہے نا یہ یقین کرو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان ہماروں کو دی ایک جنت جیسا ٹکڑا ہے. آپ لوگ باہر جو جا کے دیکھ لو پاکستان کا قدر، پھر آپ کو معلوم ہوگی کہ پاکستان کیسے ایک ملک ہے. لیکن افسوس اس جنت ٹکڑے کے لیے اور جو ہے نا ہمارا ایسا سیاستدان ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے. آج جو بھائی ہمارا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ پاک سول سولجر موومنٹ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ اس تحریک میں حصہ لے لو، ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ساتھ کھڑا ہو جو ہے کہ انشاءاللہ آپ کا چیئرمین پہلا ہوں گے، آپ میرے پیچھے رہے. یہ یاد رکھ لے، میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ میرے کو کوئی 500 بھی دے گا غریب کے لیے انشاءاللہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا اور غریب کا ساتھ میں ساتھ دیتا رہوں گا. اور میں تمام اداروں سے محبت کرتا رہوں گا، بھلے وہ بھی ادارے میرے کو جیل میں بھی ڈلوا دیں گے، بھلے میرے کو جو ہے نا تھانے میں بھی ڈلوائیں گے، پھر بھی میں بولوں گا کہ پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس پاکستان پولیس زندہ باد، اور بولیں گے کہ پاکستان عدلیہ زندہ باد. یہ انشاءاللہ یہ بولوں گے. یاد رکھ لیں کہ میں ایک مثال قائم کروں گا، کیونکہ سیاستدانوں نے نفرت ڈالا ہے عدلیہ کا ساتھ، جو ہمارا عوام کا نفرت ڈالنا شروع کر دیے لوگوں نے. پاک فوج کا تو بھائی شروع سے بھائی یہ لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم اپنا فوج سے بڑا محبت کرتے ہیں، ہم عدلیہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ سے جتنے بھی ہمارے ادارے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کیونکہ پاک سے وہ سولجر کا جو جس طریقے سے میں نے مشن تیار کیا اور جس طریقے سے ہم اس پہ جا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑائے کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ ایک ٹیم میں بتاؤں گا یہ پاک سے وہ سولجر 1 کروڑوں عوام میں تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. میرا پاکستانیوں پھر بھی میں آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آج جو پاک سے وہ سولجر میں ہمارے ساتھ بازو بنے، چھوڑ رہی ہے لسان پرستی، چھوڑ رہی ہے مذہب پرستی، چھوڑ رہی ہے جو لوگوں کو برادری پہ تقسیم کرنا. آج جو بھائی ہمارے ساتھ بھائی بنو، ہمارا خون بنو، ہمارا بازو بنو، اور انشاءاللہ ہم نے مل کے اس پاکستان میں جو بھی غدار ہے، میں ہوں گا تو میرے کو بھی 500 دے دے. تو باقی جو ہے نا مل کے یقین کرو آپ لوگوں میں جو پاور ہے عوام پاکستان کا، عوام اللہ کا پاور اور عوام کا پاور. دیکھ لو کہ بڑے بڑے مگر مچھو بڑے بڑے اقتدار کو گرا دیا عوام نے، لیکن افسوس ہمارا پاکستان کا عوام ایک بزدل عوام. یقین کرو میں حیران ہوں، وہ 1965 والا عوام بنے کہ سینوں میں بم باندھ کر کے ٹھینگ کے نیچے لیٹتا تھا، وہ کدھر گئے وہ عوام؟ اور انشاءاللہ پاک سے وہ سولجر وہی عوام کو واپس لیں گے، کیونکہ شعور کا ضرورت ہے، اس عوام کو اویئرنیس کا ضرورت ہے کہ انشاءاللہ پاک سے وہ سولجر یہ آگے بڑھیں گے، یہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کا چیئرمین کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے. بھلے میں جتنے بھی سخت حالات آ جائے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، میرا پاک سے وہ سولجر آرگنائزیشن سے جو ہمارا ورکران ہے، عہدیداران ہے، میرا وعدہ ہے کہ آپ کا چیئرمین کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ میں نے وہ رب سے ڈرنا ہے. رب کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈروں گا. موت زندگی وہ اللہ تعالیٰ کا آدمی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تمام ادارے زندہ باد. آپ نے چیئرمین تاج محمد خان صاحب کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں سب سے جو پہلے ہے تو وہ ہے کہ جو پسماندہ، جو غریب اور جو مظلوم طبقہ ہے ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہے تفصیلات بھی بتائی کہ کس طرح تھانوں، کچہریوں اور عدلیہ میں جو ہمارے ایک کرپٹ لوگ ہیں یہ کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مہنگائی کا مسئلے پر انہوں نے بات کی کہ بجلی کے بل وہ عوام ادا ہی نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے آواز اٹھانا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ابھی گزشتہ سال جو سیلاب آئے تھے پاکستان میں، وہ ان کے اس کے حوالے سے جو ہے تنظیم نے ہزاروں افراد کو جو ہے ان کی جو ہے امداد کی. اس کے علاوہ راشن تقسیم کیا. اس کے علاوہ جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے تسلسل کے ساتھ جو ہے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وطن سے محبت اور وطن کے جو ہمارے وہ ادارے جو ہمارے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جن میں پاک فوج شامل ہے، جن میں پولیس ہے، ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے خفیہ ادارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے عدلیہ ہے. ان سب کے جو ہے عزت اور محبت ہم پہ فرض ہے، جیسے ملک کے ساتھ محبت ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی جانیں ہم آپ پہ قربان کرنے کے لیے وہ دریغ نہیں کرتے. تو ہم لوگوں پہ بھی فرض ہے کہ ہم ان کو عزت و محبت و احترام دیں. اور جو لوگوں نے پاک فوج اور ہمارے دیگر ایجنسیوں اداروں کے درمیان جو نفرتوں کا بیج بوئے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ان کے درمیان جو گیپ پیدا ہو چکا ہے اس گیپ کو ختم کرنا ہے. تو ان کا کہنا تھا اس کے لیے انہوں نے نوجوان یوتھ سے جو ہے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تمام آئیں اور اس جو یہ قافلہ ہے اس کا حصہ بنے اور ملک کو جو ہے روشن مستقبل کی طرف لے کے چلیں.